ولا رسالة بعده ولا شريعة بعده ولا نبي بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده متقبلا وحده متجبرا وحده متنصرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آیت سر آخری نشبہ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل قدر دوستوں، بزرگوں، گلشان محمد، گلشان صحابہ اور اہل بیت کے اور روشن اور برجستہ ستاروں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات اور اسی طرح ایک اور آیت کا جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا وہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ نچیز کو صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہے، انتہائی عظمت والا، شان والا، رفعت اور بلندی والا مہینہ ہے. جیسا کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر بڑے تاریخی واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی مبارکہ ہے. امام الانبیاء کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ شادی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری خوشی جو ہے اسی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے جس طرح اہل بیت اطہار کی ہوا کرتے تھے. اور دوسری بات، ہمارا اثار، ہمارا جذبہ، ہماری قربانی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہوا کرتے تھے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات شذرن تلاوت کی ہیں انہی کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک آیت کا جز ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کا مزاج یہ تھا، ان کا طرز، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ خود مجبور ہونے کے باوجود خود ان کو اشد ضرورت ہوا کرتی تھی کہ جن کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکتا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود حالات کے تنگ ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ گھر کے اندر بے شک ایک بھی روٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن کھانے والے سارا خاندان اور گھرانہ ہے، اور اچانک سے آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی بھوکا آ گیا ہے، خود بھوکا ہونے کے باوجود وہ کھانا ان کو عطا کر دیں گے۔ یہ ہے ان کا انداز۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دوسری بات یہ سکھلائی گئی، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ خیال کرنا یتیم بندے کو کبھی جھڑکنا مت، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو مت جھڑکنا، ان کے مار نہ کھا جانا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، دلوں کے راز تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، اگر آپ کا دل نہیں مان رہا اس کو دینے کا تو آپ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیں، لیکن اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا جا دفع ہو جا۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس سے قرآن مجید نے منع کیا کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے کہ مجھے کوئی کھانا کھلا دو، کوئی میری مدد کر دو، اور آگے سے ہمارا رویہ یہ ہو کہ چل دفع ہو جا، تو قرآن مجید نے اس سے سختی سے منع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بھوکا ہے، جو ہم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے یا کھانا طلب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ مجبور ہو، اور اگر وہ مجبور ہے اور اس کی آہ نکل گئی، کوئی بد دعا نکل گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید جو ہے ہمیں طرز سکھاتا ہے کہ ایسا طرز اختیار کرو جس طرح صحابہ کرام کا تھا یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھنی ہے۔ ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح آج کل شادیوں کا جو ہے سیزن ہے، آگے ربیع الاول آ رہا ہے، یا آئندہ جو بھی شادیاں کریں گے تو کم از کم ہمارے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خاکہ جو ہے ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، کم از کم ان کا خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں نے شادیاں کس طریقے کار کے مطابق کی۔ کیا انہوں نے ڈھول بجایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ناچ گانے کا سسٹم کیا ہے؟ کیا انہوں نے محلات کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی ہے یا کچھ اور طرز تھا؟ تو یہ چیزیں ہمیں سامنے جو ہے رکھنی پڑیں گی۔ تو اس سے پہلے جو ہے یہ بات کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق جو ہے درست ہونے چاہیے، ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ آج جن لوگوں کو اللہ کی ذات نے بہت کچھ دیا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوس کے اندر جا کر پتہ کریں، معلوم کریں، ان کو کوئی چیز ضرورت ہو۔ اتنے کٹھن دور کے اندر، مہنگائی کے حالات کے اندر، کہ جب مہنگائی نے دبوچ کے رکھ دیا
اور اللہ معاف کرے، انسان کا دل کانپتا ہے اور ہم خود ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے پوچھ نہ ہو جائے۔ ایک ویڈیو نیٹ کے اوپر موجود ہے کہ ایک لڑکی جو ہے مجبور ہو کے غربت کی وجہ سے تنگ آ، میں مانتا ہوں خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن اس خودکشی کا سبب کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ایک خودکشی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ پکڑے جائیں گے۔ وہ لڑکی چوتھی منزل کی چھت پہ جا کے 4 سال کا بچہ ہاتھ کے اندر موجود ہے اور اس کو پھینکنے لگتی ہے۔ بھوک، غربت، افلاس کی وجہ سے تنگ آ گئی۔ ورنہ میرے دوستوں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد کس کو پیاری نہیں ہے؟ اور چھوٹا سا معصوم بچہ 4 سال کا، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کون اس کو پھینک سکتا ہے؟ ماں تو اپنی اولاد کو کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کرتی، لیکن یہ اتنی تو تنگ ہو چکی ہے، چوتھی منزل کی چھت پہ جا کے اپنے بچے کو نیچے پھینک رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیے، اس چیز کی ضرورت ہے، کیا بات ہے؟ لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے ہیں، یہاں پہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بالآخر اس عورت نے اپنے 4 سال کے بچے کو نیچے پھینک دیا اور خود بھی چھلانگ لگا کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے غریب لوگ زیادہ ہیں اتنے امیر اور مگرمچ بھی بڑے بڑے ہیں، جو اگر چاہیں، پاکستان کے اندر ایسے امیر ترین بندے بھی ہیں، اگر چاہیں تو ایک بندہ بھی پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن نیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے دوری ہے۔ انہوں نے کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کہ صحابہ کرام نے کس طرح زندگی گزاری، اہل بیت اطہار نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح عمل کیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان کے طرز کے اوپر چلنا پڑے گا۔